السلام علیکم، میرا نام ہے اختر علی اور یہ آپ کا اپنا چینل صدائے حق۔ یہ ایک اسلامک چینل ہے، اس پر اسلامی کی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں، جیسے مجالس نوحہ مرثیے اور اسلامک ٹاپک پر ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جنگ تبوک کے بارے میں قرآن و حدیث کے مطابق۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حق ماتم حسین جو آزادارو، حق ماتم حسین مت ودائی۔ آج ہم بات کریں گے جنگ تبوک کے بارے میں۔ جنگ تبوک 9 ہجری نہ صرف ایک عسکری مہم تھی بلکہ اس نے اسلامی معاشرے میں چھپے ہوئے منافقین کو بے نقاب کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ شیعہ روایات کے مطابق یہ وہ جنگ تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سمجھے جانے والے بعض افراد کے نفاق اور بغاوت کے آثار واضح ہو گئے۔ شیعہ قرآن میں منافقین کی نشاندہی۔ سورہ توبہ جو اسی جنگ کے پس منظر میں نازل ہوئی، میں واضح طور پر ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن حقیقت میں وہ دشمنان اسلام تھے۔ منافقین کی 3 بڑی نشانیاں جو قرآن میں بیان ہوئیں۔ نمبر 1، اللہ کے راستے میں جنگ سے گریز۔ سورہ توبہ میں آیا ہے، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین سے چپٹ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جنگ کے بہانے گھروں میں بیٹھ گئے۔ نمبر 2 ہے منافقین کا عذر تراشنا اور پیچھے رہنا۔ سورہ توبہ میں ہے، اگر قریب کا فائدہ اور آسان سفر ہوتا تو وہ ضرور آپ کے ساتھ نکلتے مگر ان پر راستہ طویل ہو گیا۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اس جنگ میں شرکت سے بچنے کے لیے جھوٹے بہانے بناتے تھے۔ نمبر 3 ہے منافقین کی ناپاک سازش۔ سورہ توبہ میں آیا ہے، وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اس آیت کے مطابق کچھ لوگوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا تھا مگر حقیقت میں وہ کفر پر قائم تھے اور خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے۔ منافقین کی بے نقابی کے بڑے واقعات۔ حضرت علی علیہ السلام کی مدینہ میں نیابت پر اعتراض۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا تو بعض منافقین نے یہ کہہ کر اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو مدینہ میں صرف اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ جنگ کے قابل نہیں ہیں۔ اس اعتراض پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث منزلت ارشاد فرمائی جس میں حضرت علی علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام کے مقام پر قرار دیا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہے تھے۔ پیچھے رہنے والے منافقین کی فہرست۔
عبداللہ بن ابی مدینہ میں سب سے بڑا منافق اور سازشوں کا سرغنہ۔ جد بن قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنگ کے لیے بلایا، مگر اس نے عذر پیش کیا کہ رومی عورتوں کے حسن سے وہ خود کو نہیں بچا سکتا۔ مازر بن ربی اور حارث بن قیس یہ دونوں بہانے بنا کر مدینہ میں چھپے رہے۔ ابو لبابہ اگرچہ بعد میں توبہ کر لی مگر پہلے جنگ سے فرار ہوا۔ منافقین کی سازش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش۔ واپسی کے سفر میں جب اسلامی لشکر مدینہ واپس آ رہا تھا، کچھ منافقین نے گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سورہ توبہ میں ہے، انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جو وہ نہ کر سکے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنگ تبوک نے ان کی اصل حقیقت کو کھول دیا تھا۔ مسجد زرار نفاق کی علامت۔ مدینہ میں بعض منافقین نے ایک الگ مسجد بنائی جسے مسجد زرار کہا جاتا ہے، جہاں وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اسے منہدم کرنے کا حکم دیا۔ سورہ توبہ میں ہے، اس مسجد کے پیچھے چھپی منافقت کو بے نقاب کرتی ہے۔ قبائل اور نفاق میں نمایاں تھے۔ بنو امیہ یہ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور ان میں سے کئی افراد نے فتح مکہ کے بعد ظاہری اسلام قبول کیا تھا۔ بنو خزرج، ان میں عبداللہ بن ابی جیسے منافقین موجود تھے۔ بنو ثقیفہ، یہ لوگ شروع میں اسلام کے خلاف تھے اور بعض نے بعد میں نفاق اختیار کیا۔ احادیث میں منافقین کی شناخت۔ حدیث صحابی نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے مگر فرشتے انہیں حوض کوثر سے ہٹا دیں گے۔ میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، تو فرشتے کہیں گے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا کیا، نئی چیزیں نکالیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6585۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بعض نام نہاد صحابہ حقیقت میں منافق تھے جو بعد میں دین میں بگاڑ پیدا کریں گے۔ حدیث اثنا عشر منافقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 12 منافق ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 23,597۔ بعض شیعہ محققین کے مطابق یہ وہی افراد ہیں جو بعد میں خلافت پر قابض ہوئے اور اہل بیت علیہ السلام کے حقوق غصب کیے۔ نتائج: جنگ تبوک نے نفاق کو بے نقاب کر دیا۔ منافقین نے جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا جس سے ان کی حقیقت کھل گئی۔ حضرت علی علیہ السلام کی نیابت اعتراض کر کے نفاق ظاہر کیا۔ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی مگر ناکام رہے۔ مسجد زرار بنا کر اپنے نفاق کو مزید واضح کیا۔ قرآن اور احادیث میں ان کی سازشوں کا ذکر موجود ہے۔ شیعہ نقطہ نظر سے جنگ تبوک وہ موقع تھا
جب اسلام کے دشمن اندر سے بے نقاب ہوئے۔ یہی لوگ بعد میں اہل بیت علیہ السلام کے خلاف سازشوں میں ملوث ہوئے۔ جنگ تبوک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حقیقی رہنما کی ضرورت کو واضح کیا، اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو خلافت کا مستحق قرار دیا۔ یہ تحقیق ظاہر کرتی ہے کہ جنگ تبوک کی صرف ایک عسکری مہم نہیں تھی، بلکہ اس نے نفاق کی جڑوں کو بے نقاب کیا، جو بعد میں تاریخ اسلام میں اہم تبدیلیوں کا باعث بنا۔ تو ناظرین،